مدینے میں زیادہ تر آبادیاں قبیلے اوس و خزرج کی تھی. یہ دو آبادیاں تھیں. ایک قبیلے کا نام تھا اوس، دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج. یہ لوگ مشرک بھی تھے اور یہ لوگ بت پرست بھی تھے. اس کے ساتھ یہودی بھی رہا کرتے تھے. یعنی اوس و خزرج کے تو قبیلے تھے ہی تھے جو بت پرستی میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور ایک قوم رہتی تھی جس کا نام تھا یہود. جب قبیلے اوس و خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ بہت قریب، بہت قریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ ہو کر ہم قوم عاد، قوم ارم کی طرح ہلاک و برباد کریں گے. جب حج کا موسم آیا تو قبیلے خزرج کے تقریباً 6 لوگ مکہ آئے. یہ نبوت کا 11واں سال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کن کے پاس؟ قبیلے خزرج کے پاس تشریف لے گئے. اسلام کی دعوتیں دی، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو اس سعادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائیں. پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی یہودیوں سے پہلے قوم خزرج کے لوگوں نے ایمان قبول کیا یا اسلام قبول کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کریں تاکہ وہ لوگ اگر اس دین کو قبول کر لیں تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی آپس کی محبت اور بھائی چارے پر قائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور وہ واپس آ کر مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ سے آئے تھے، اب یہ لوگ حج کا سیزن ختم ہو گیا، اب پھر یہ لوگ مدینہ پہنچے. جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے. اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا ہو. دیکھو یہاں پر بھی سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہے، کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں تعلیم کا رواج بنائیں، اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کریں. اس کا اثر کیا ہوگا؟ جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ ہمارے گھرانوں میں سے بھی کوئی گھرانہ باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ کا دین پھیلا یا پہنچا نہ ہو. تو یہ ہمارے لیے یہاں نصیحت ہے. جس طرح قبیلے خزرج کے لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی اور اسلام کی دعوت اپنی ہر مجلس والوں کو پیش کری، ہمارا بھی کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات روزانہ ہم بھی اپنے گھر میں پڑھا کریں. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عمیر اور صفوان کی سازش کی خبر دینا. عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ خانے